بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب شعبان کا چاند نظر آئے گا، ماہ شعبان کا مہینہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس مہینے نفلی روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ عمل، یہ دعا آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھنی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ہر قسم کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے، آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، یا پھر دیر تک چاند نظر آنے کی اطلاع ملتی ہے، یا جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، اذان فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنا ہے۔ درود پاک اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن دوستو کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود سلام پیش کرنا ہے، اور پھر ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر آج سے بڑے عاجزانہ طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، جو بھی مقصد ہوگا کامیابی حاصل ہوگی۔